السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. سیرت النبی کے سلسلے میں ہم نے جو یہ ویلاگس کا سلسلہ شروع کیا ہے، آج اس کا 5واں سیشن ہے، اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخرت رخی زندگی، یعنی دا پروفٹ پیس بی اپون ہم اینڈ ہز آخرت اورینٹڈ لائف. دعا کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. گزشتہ ویلاگ میں ہم نے کانا خلقہ قرآن، یعنی رسول پاک کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق تو قرآن تھا، اور جیسا کہ میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ یہ ایک سوال کے جواب میں بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات کہی تھی کہ یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا. جب یہ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ ان کا اخلاق تو قرآن تھا. اور پھر ہم نے اس پہ کچھ بات کی تھی، اور وہ یہ تھی کہ قرآن پاک میں جو اخلاقی فضائل بیان کیے گئے ہیں، جو مورل ورچوز جو قرآن پاک بیان کرتا ہے، جو انسان کو اپنے اندر پیدا کرنے کا تقاضا کرتا ہے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ لیں کہ ان کی مجسم صورت تھے. ہی واز این ایمباڈیمنٹ آف آل دوز ورچوز. اور کانا خلقہ قرآن میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ اخلاقی فضائل کے علاوہ قرآن کی باقی تعلیمات بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کا حصہ بن چکی تھیں. قرآن مجید کے مطالعے سے یہ نظر آتا ہے کہ وہ بندہ مومن کی شخصیت کو خدا رخی یا خدا سینٹرڈ، اللہ سینٹرڈ اور آخرت رخی یا آخرت سینٹرڈ، آخرت اورینٹڈ بنانا چاہتا ہے. یعنی زندگی میں کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے وہ خدا کی رضا اور آخرت میں جواب دہی کو وہ شخص پیش نظر رکھے. یعنی اس کے لیے کوئی بھی سٹیپ لینے سے پہلے واٹ ول کم ٹو ہز مائنڈ آٹومیٹکلی کہ آخرت میں مجھے اس کام کا کیا رزلٹ فیس کرنا پڑے گا. اس حوالے سے اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا جائزہ لیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اس حوالے سے بھی مکمل اور مثالی نظر آتی ہے. ایگزیمپلری پرسنالٹی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت مکمل طور پر آخرت اورینٹڈ تھی. اس نقطے کو مولانا وحید الدین خان، جو کہ ایک بہت مشہور اور معروف مذہبی اسکالر ہیں اور انڈیا سے ان کا تعلق ہے، ریسنٹلی ہی ان کی وفات ہوئی ہے، انہوں نے اپنی ایک کتاب پیغمبر انقلاب میں بہت خوبصورتی سے اس پوائنٹ کو بیان فرمایا ہے. اور میں ان کی کتاب سے یہ کچھ متعلقہ حصہ ہے جو کہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گی، بیکاز مجھے یہ بہت زیادہ انسپائرنگ لگا، اور اس ٹاپک سے ایک یعنی ریلیٹڈ بہت خوبصورت واقعات اور یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کا ایک تجزیہ ہے جو انہوں نے کیا. اب میں ان کی کتاب سے اقتباس پیش کر رہی ہوں، ایکسرپٹ پیش کر رہی ہوں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی خداوندی ملنے سے پہلے موجود دنیا اپنی کمی اور محدودیتوں کے ساتھ بے معنی معلوم ہوتی تھی. یعنی ہی فاؤنڈ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاؤنڈ دس لائف ویری لمیٹڈ اینڈ میننگ لیس.
مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خدا نے اس حقیقت کو کھولا کہ اس دنیا کے سوا ایک اور دنیا ہے جو کامل بھی ہے اور ابدی بھی ہے، کمپلیٹ وہ لائف ہے، اور وہ کیسی زندگی ہے؟ اٹرنل ہے، اور وہی انسان کی اصلی قیام گاہ ہے، تو زندگی اور کائنات دونوں آپ کے لیے بامعنی ہو گئے. Then his life had a meaning. He found the meaning and the purpose of his life. اب آپ کو ایک ایسی حقیقی دنیا مل گئی جس سے امیدوں اور تمناؤں کو وابستہ کر سکیں، جس کے پیش نظر اپنی زندگی کی منصوبہ بندی کریں. Now he could plan his life according to what to expect in the next life. یہی مطلب ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی واٹ یو سو شیل یو ریپ. آخرت میں آپ وہی چیز کاٹیں گے جو آپ یہاں پہ بوئیں گے. اس احساس کے تحت جو زندگی بنتی ہے اس کو آج کل کی اصطلاح میں آخرت رخی، آخرت اورینٹڈ لائف کہا جا سکتا ہے. ایسا آدمی اپنے تصور حیات کے لازمی نتیجے کے طور پہ، یعنی اب جو اس کا ورلڈ ویو فارم ہوا ہے اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے کہ ایسا شخص آخرت کو اپنا اصل مسئلہ سمجھنے لگتا ہے. وہ اس سے باخبر ہو جاتا ہے کہ دنیا ہماری منزل نہیں. ہی از ویری ویل اویئر کہ دس لائف از ناٹ مائی پرماننٹ اسٹیشن. وہ صرف راستہ ہے. یہ زندگی کیا ہے؟ صرف گزرگاہ ہے. وہ آخرت کے مستقبل کی تیاری کا ایک ابتدائی مرحلہ ہے. جس طرح ایک دنیا پرست آدمی، یعنی somebody who is completely indulging in this life، اور وہ اسی زندگی کو سب کچھ سمجھتا ہے، تو اس کی جو تمام سرگرمیاں ہیں وہ دنیاوی مسالے کے گرد گھومتی ہیں. اس کی ساری ایکٹیویٹیز یعنی they are based around what? around his worldly activities. اسی طرح ایک بندہ خدا کی پوری زندگی کا رخ آخرت کی طرف ہو جاتا ہے. ہر معاملے میں اس کا رویہ اس فکر کے تحت بنتا ہے کہ آخرت میں اس کا کیا انجام ہوگا، خوشی ہو یا غم، کامیابی ہو یا ناکامی، زبردستی کی حالت ہو یا زوراوری کی. یعنی چاہے آپ ایک مجبور حیثیت میں ہیں یا پاور میں ہیں، تعریف کی جا رہی ہو آپ کی یا آپ کو تنقید کا سامنا ہو، غصے کا موقع ہو یا محبت کا. یعنی زندگی کے تمام فیسٹس، تمام حالات میں، ہر حال میں آخرت کا خیال اس کا رہنما بنا رہتا ہے. اس کے لیے گائیڈنگ لائٹ کیا ہے؟ آخرت کی اکاؤنٹیبلٹی. ہی ول بگن ود کیپنگ دی اکاؤنٹیبلٹی آف دی آفٹر لائف ان مائنڈ. ہی ول بگن اینی ایکشن ود دیٹ. حتیٰ کہ وہ وقت آتا ہے کہ جب کہ آخرت کا فکر اس کے لاشعور کا جز بن جاتا ہے. اٹ بیکمز اے پارٹ آف ہز سب کانشیس تھاٹ. And it becomes a constant, it's constantly there in his subconscious mind. And he is operating on the basis of this belief. اس حقیقت کی حیثیت محض ایک علمی دریافت کی نہیں ہے. یعنی ڈسکورنگ دی الٹیمیٹ ٹروتھ اینڈ دین ہیونگ فیتھ ان دا ڈے آف اکاؤنٹیبلٹی، یہ صرف ایک کوئی انٹلیکچوئل آپ کے لیے ڈسکوری نہیں ہے. اس کو پانے کے بعد آدمی کے جینے کی سطح بدل جاتی ہے، اس کا لائف سٹائل بدل جاتا ہے، آدمی کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے. اس کی بہترین مثال خود پیغمبر اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، ان کی اپنی شخصیت ہے. آپ کی زندگی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ جب تک جینے کی سطح نہ بدلے، عمل کی سطح نہیں بدل سکتی. جب تک آپ کا ورلڈ ویو چینج نہ ہو، جب تک آپ کے لائف سٹائل جو ہے وہ نہ بدلے، آپ کی جو آپ کے ایکشنز ہیں وہ کیسے بدلیں گے؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ حقیقت پائی تو وہ ان کی پوری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ بن گیا. جس جنت کی خبر آپ دوسروں کو دے رہے تھے اس کے آپ خود سب سے زیادہ حریص بن گئے، سب سے زیادہ چاہنے والے بن گئے اس جنت کے. اور جس جہنم سے دوسروں کو ڈرا رہے تھے اس سے آپ خود سب سے زیادہ ڈرنے لگے. آپ کا یہ اندرونی طوفان بار بار دعا اور استغفار کی صورت میں آپ کی زبان سے ظاہر ہوتا رہتا تھا. آپ کے جینے کی سطح عام انسانوں سے کس طرح مختلف تھی، اس کا اندازہ چند واقعات سے ہوگا. آگے مزید مولانا وحید الدین صاحب فرماتے ہیں، کچھ واقعات کا بیان ہے. بدر کی جنگ
رمضان 2 ہجری کے بعد جو لوگ قیدی بن کر آئے یعنی بدر کی جنگ میں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا۔ ان قیدیوں میں ایک شخص سہیل بن عمر تھا جو آتش بیان خطیب تھا، یعنی ہی واز اے ویری فائری کائنڈ آف اوریٹر، اور تمام مجمعوں میں، تمام کراؤڈز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بےہودہ تقریریں کیا کرتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے رائے دی کہ اس کے نیچے کے 2 دانت اکھڑوا دیے جائیں تاکہ آئندہ کے لیے اس کا تقریر کا جوش ختم ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، خدا میرا چہرہ قیامت میں بگاڑ دے گا اگرچہ میں خدا کا رسول ہوں۔ ایک اور مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ تھے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے ایک بکری تیار کرنے کا حکم دیا۔ ایک شخص بولا میں اس کو ذبح کروں گا، دوسرے نے کہا میں اس کی کھال اتاروں گا، تیسرے نے کہا میں اس کو پکاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں لکڑی جمع کروں گا۔ لوگوں نے کہا اے خدا کے رسول، ہم سب کام کر لیں گے۔ آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ تم لوگ کر لو گے، مگر میں امتیاز کو پسند نہیں کرتا۔ I do not want to be in a place where میں ڈسٹنکشن نہیں چاہتا۔ اللہ کو یہ پسند نہیں کہ اس کا کوئی بندہ اپنے ساتھیوں کے درمیان امتیاز کے ساتھ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابدیت کا یہ حال تھا، یعنی he was so aware of his helplessness and his humility before God کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ایک مرتبہ، بخاری کی روایت ہے، خدا کی قسم میں نہیں جانتا، خدا کی قسم میں نہیں جانتا، اگرچہ میں خدا کا رسول ہوں، کیا کیا جائے گا میرے ساتھ اور کیا کیا جائے گا تمہارے ساتھ۔ اسی طرح ایک اور واقعہ بیان کرتے ہوئے یہ لکھتے ہیں، مدینہ میں باقاعدہ اسلامی حکومت قائم ہو چکی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذمہ دار اعلیٰ ہیں۔ اس زمانے میں یعنی اب ہی از ان پاور، ہی از ان اے پوزیشن آف کمپلیٹ پاور ان دیٹ ایریا۔ اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار ایک یہودی سے قرض لینے کی ضرورت پیش آئی جس کا نام زید بن سعنا تھا۔ قرض کی ادائیگی کے لیے جو مدت طے ہوئی تھی ابھی اس میں چند دن باقی تھے کہ یہودی تقاضا کرنے کے لیے آ گیا۔ اس نے آپ کے کندھے کی چادر اتار لی اور کرتا پکڑ کر سختی سے بولا میرا قرض ادا کرو۔ پھر کہنے لگا عبد المطلب کی اولاد بڑی نادہند ہے، یعنی ان کی تو عادت ہی ہے قرضہ لے کے نہ لوٹانا، نعوذ باللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت آپ کے ساتھ تھے۔ یہودی کی بدتمیزی پر ان کو سخت غصہ آ گیا، انہوں نے اس کو ڈانٹا، قریب تھا کہ اس کو مارنا شروع کر دیں، مگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسکراتے رہے۔ یہودی سے صرف اتنا کہا ابھی تو وعدے میں 3 دن باقی ہیں۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے فرمایا عمر، میں اور یہ یہودی تم سے ایک اور برتاؤ کے زیادہ ضرورت مند تھے۔ مجھ سے تم بہتر ادائیگی کے لیے کہتے اور اس سے بہتر تقاضے کے لیے۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ جاؤ فلاں شخص سے کھجوریں لے کر اس کا قرض ادا کرو اور 20 سا تقریباً 40 کلو زیادہ دینا کیونکہ تم نے اسے جھڑکا تھا، ڈانٹا تھا۔ رواہ البہقی۔ تو یہ کچھ واقعات تھے جو کہ اور بھی واقعات بیان کیے ہیں انہوں نے اس کتاب میں، لیکن مجھے لگا کہ میں کچھ آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں جس سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخرت رخی یا آخرت سینٹرڈ یا اللہ سینٹرڈ زندگی کی یعنی اتنی خوبصورت مثالیں نظر آتی ہیں، یعنی ان کے ہر انٹریکشن میں ان کی یعنی بینگ ان اے پوزیشن آف پاور، آپ دیکھیں نا کہ ان کی عاجزی کا کیا عالم ہے اور وہ کس قدر احتیاط اور کس قدر خوش اخلاقی سے پیش آئے، حالانکہ 3 دن باقی تھے جو آخری واقعہ میں نے بیان کیا۔
تو یہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو پیغام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے لے کر آئے اللہ کی طرف سے قرآن پاک کی شکل میں، یعنی سب سے زیادہ وہ خود اس پر عمل کرنے والے تھے، اور ان کی جو ترجیحات تھیں وہ کیا تھیں؟ وہ ساری کی ساری آخرت سے ریلیٹڈ تھیں، ان کو اس دنیا سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ جبیں افسردہ قدم لغزیدہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، نظر شرمندہ بدن لرزیدہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ، کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ، کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ غلامان محمد دور سے پہچانے جاتے ہیں، غلامان محمد دور سے پہچانے جاتے ہیں، دل گرویدہ سرے شوریدہ مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں، مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں، ہوا پاکیزہ فضا سنجیدہ بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے، بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے، مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ وہی اقبال جس کو ناز تھا کل خوش مزاجی پر، وہی اقبال جس کو ناز تھا کل خوش مزاجی پر، فراق طیبہ میں رہتا ہے اب رنجیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ
جبیں افسردہ افسردہ قدم لرزیدہ لرزیدہ. اور اب اس دعا کے ساتھ کہ ہم یہ سب پڑھ کر ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں بھی اسی لیول کا عقیدہ پیدا کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ایمان کو مضبوط کرے اور ہمیں بھی اسی طرح کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.